السلام علیکم. نظر چوہان نیو جرسی امریکہ سے آپ کے ساتھ رابطے میں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کچھ نہیں بدلے گا، کچھ نہیں بدلا. آپ دیکھ لیں، یہ وہی لیگیسی ہے، وہی کھاؤ پیو مال. یہ منتیں ترلے کر کے نواز گانڈے کے یہ چیف لگا، کوارٹر ماسٹر جنرل تھا، کھرب پتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر اب جو افتخار بابر تھا فراڈیا سا، اس کو لگا دیا ہے. کور کمانڈر کراچی، ادھر سے پیسہ بھی اس کو دیا کرے گا کراچی سے. اور سیکنڈلی وہ ایم کیو ایم کا جو پالنے کا ایک رکھنا اندازی کا ہے، وہ کاروائی بھی کرے گا. اس لیے یہ کیا گیا ہے. ایم کیو ایم لیٹلی بڑی ملٹری کو سپورٹ کر رہی ہے، جنرل باجوہ وغیرہ کو، الطاف کو واپس لانے کے گن، یہ ساری بکواسیات. اسلام کا ایک نیا نعرہ 42واں بتایا گیا ہے جی کہ لڑی میں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عاصم صاحب کنیکٹڈ ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی 1500 سال میں کوئی اگر 4 جنریشن 100 سال میں ہوتی ہیں تو 60 تو جنریشنز ہی بن جاتی ہیں. تو یہ 42ویں لڑی میں کیا یہ کوئی 10 سال کیا چلتا رہا سلسلہ؟ عجیب ہی معاملات ہیں. گند ہے، تعفن ہے. عمران خان از دا اونلی سلور لائننگ، لیٹ می ٹیل یو. شکر ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ بالکل کمپرومائز نہیں کر رہا ہے. کل اس کی ٹویٹ بہت زبردست تھی کہ جناب صاحب آپ کو میں مبارکباد دے رہا ہوں، لیکن آپ اپنے آپ میں رہیں. قائد اعظم نے جو آپ کے بارے میں کہا تھا، اپنی بیرکوں میں رہیں. انہوں نے نہیں بدلنا. آج صبح سے ایک پروپیگنڈا کہ اس پوسٹ کو بریگیڈیئر لیول پہ کر دیا، اور اس کو کرنل لیول پہ کرو جناب. یہ کرنل لیول کی پوسٹ تھی، پھر بریگیڈیئر کی ہوئی، پھر میجر جنرل. تو کیونکہ وہ جو مشرف کا ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتا تھا، مشرف اس کی بیوی مشرف کے ساتھ ہم بستری کرتی تھی، تو اس نے میجر جنرل بنا دیا. گند بالکل ہی یہ فلتھی 0+0. اب تو سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا ملٹری کی اتنی ضرورت ہے؟ 7 لاکھ کی بالکل نہیں ضرورت ہے اس فوج کی. کس کے ساتھ لڑنا ہے؟ کیا یہ نیوکلیئر ہوا میں چلانے ہیں؟ کچھ نہیں آپ کے پاس. یہ 2 آئیڈیالوجی کے بیسس پہ اسٹیٹس بنی تھی. اسرائیل جیوز پوری دنیا کے اکٹھے رہے، وہ چھا گئے. مسلمان پہلے سے ہی الگ تھے کیونکہ ڈویژن ان کی، کچھ تو انڈیا میں رہ گئے تھے، اور مولانا آزاد وغیرہ اس کے بالکل خلاف تھے. بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اب آپ دیکھیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کور کمانڈر کراچی بنا دیا ہے، اور اس طرح باقی پوسٹنگز بھی ساری اپنی من مرضی کی. کھابوکریسی کا نیا بھئی آتے ہی یہ وحید کاکڑ کی طرح ڈنڈا دکھاتا ہے. مجھے پریزیڈنٹ کو بھی اتار دیتا جیسے وحید کاکڑ نے اتارا تھا. کہتے ہیں کہ آل کلین نیوٹرل، اوکے لیٹس ہیو اے نیو سٹارٹ، نیو چیف الیکشن کمشنر. ٹھیک ہے، اور اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے، ریزرو 7 بلین پہ آ گئے ہیں جو 16 پہ تھے جب عمران خان نے چھوڑا تھا. بہت ظلم ہو رہا ہے. خیر عمران از فائٹنگ اٹ آؤٹ. اور کل کی اس کی میں نے جیسے کہا ہے ٹویٹ بہت زبردست تھی کہ جناب صاحب آپ اپنے حدود میں رہیں. اور اب مقابلہ شروع ہے عمران خان بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ. میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم 75 سال میں اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہوگی، بجائے اس کے آنے کے کہ کچھ یہ پکڑ دکڑ بند ہوتی. 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ایک پاکستان کے سٹنگ سینیٹر کا. آج لالے کا ایک بڑے ایکٹیوسٹ ہے، اس کو اٹھا لیا گیا. یہ اتنے کتے آدمی ہیں یہ فوجی جو ہیں، یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کوئی دنیا کی دوسری مخلوق سمجھتے ہیں، گوروں کی طرح. گوروں سے بھی ورسٹ ہے. انہوں نے رول آف لا دیا، سوشل ویلفیئر کا نظام دیا. ان کی طرح بدماشی، گند، تعفن بالکل فلد ہے. اینڈ اگین لیٹ سی عمران کتنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عوام کی سپورٹ سے لڑ سکتا ہے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو میں کہوں گا کہ بالکل کسی قسم کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں. یہ نئے چیف کے کوئی اس کو پیغمبر بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ بہت بڑا گندا آدمی ہے. یہ باجوہ کا باپ ہے گند میں. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. اللہ نے